اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ذکر کریں گے بڑی عدالتوں کا، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ۔ دیر آیت درست آیت، اس کو میں پورے طریقے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ آ ہی گیا ہے، لیکن اچھے ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے بینچ میں شامل جج حضرات کے، جو عمران خان نے نیب ترامیم کے خلاف ایک گزارش اپلیکیشن داخل کروائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور دیکھنے میں بہت اچھے ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اور ان کے ساتھ جو جج حضرات ہیں اس بینچ میں شامل۔ ان کے چیدہ پوائنٹس جو ان کے ریمارکس کے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک تو یہ ترامیم جو کی گئی ہیں، کیا ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ جو یہ ترامیم کرنے والے ہیں وہ لا میکرز ہیں جو اس میں شامل ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ترامیم کی ہیں۔ اور دوسرا بہت ہی اچھا پوائنٹ انہوں نے کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی ترامیمز کرنے جا رہے ہیں اور وہ جہاں پہ ترامیم کی جا رہی ہیں وہ اسمبلی ہی نامکمل ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، جو کہ ابھی منظور بے شک نہیں ہوا، لیکن وہ اسمبلی میں نہیں گئے اپریل کے بعد اور یہ ترامیم ہو گئی۔ ایک اور چیز کی نشاندہی انہوں نے کی ہے کہ یہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کو کیا واقعی حق حاصل ہے کہ وہ اس طریقے سے سسٹم کو خراب کریں، اس طرح کی ترامیم کر کے جو اربوں روپے کی کرپشن ہے اس کرپشن کو کس طریقے سے وہ صحیح ثابت کریں۔ اور عدلیہ نے یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ اگر نیت خراب ہو کسی بھی معاملے میں تو اس کو معاملے کو وہیں روک دینا چاہیے، اس چیز کو ادھر ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جس کا اشارہ کیا ہے عدلیہ نے کہ یہ لا میکرز بیسیکلی سسٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ سسٹم کو انہوں نے ٹھیک کیا ہو۔ سسٹم کو خراب کرنے کے لیے تو بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس غلیظ گلے سڑے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اور اسی طرح یہ جو ریمارکس ہیں، میں دعا کروں گا اور میری خواہش بھی ہوگی اور یقیناً 22 کروڑ عوام کی خواہش بھی ہے کہ جس طرح کے ریمارکس آئے ہیں اسی طرح کا فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان اعلیٰ عدالتوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے جیسے کہ ریمارکس دیے گئے ہیں اسی طرح کے فیصلے کرنے میں وہ ثابت قدم رہیں اور کرپشن کا خاتمہ ہو، غلیظ اور اس گلے سڑے سسٹم کو ختم کیا جائے اور اچھے وقت کا جو انتظار تھا اس عوام کو کئی دہائیوں سے، اس کا آخر کار آغاز ہو جائے۔ ناظرین، دیر تو بہت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہوں گا دیر آیت درست آیت، خدا کرے کہ یہ فیصلہ بھی انہی ریمارکس کی روشنی میں اور اسی ڈائریکشن میں آ جائے
تو یہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اس 22 کروڑ عوام کو ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، بہت بڑا گفٹ ہوگا۔ جہاں تک میرے اپنے ذاتی اوپینین کا تعلق ہے، تو جیسے ہی یہ ترامیم ہو رہی تھیں، امپلیمنٹ ہونے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ حق حاصل تھا کہ اسی وقت اتنا شور مچنے کے بعد اور ساری حقیقت سامنے ہونے کے بعد جو ریمارکس آج عدالت دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی یہاں تھیں، یہ حقیقت اس وقت بھی نظر آ رہی تھی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان ترامیم کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا فوری طور پہ، تاکہ یہ دن رات جو ان لوگوں کو، ان لا میکرز کو یہ سہولتیں ملی ہیں، ان کے اربوں کے کیسز نیب کے اور ایف آئی اے کے ختم کیے گئے ہیں۔ یہ اسی وقت اگر سسپینڈ کر دیا جاتا اور کیس بعد میں سنتے رہتے، اس کی ہیئرنگز جاری رہتی، حتیٰ کہ فیصلہ آ جاتا، تو حساب برابر ہو جاتا، لیکن ایسے تو نہ ہوا۔ اور جو لا میکرز تھے، 90 to 95% جو کیسز تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے، ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آنے والے وقت میں نہ جانے کیا ہوگا، دوبارہ سے وہ کیس کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس عوام کے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یقیناً ہماری دعا ہے، اس عوام کی خواہش بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی اچھا فیصلہ آئے، اس عمران خان کی اپلیکیشن کے جواب میں، اور اس عوام کو انصاف ملے، عوام کو ان کا حق ملے، اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کی لوٹی ہوئی وہ دولت وہ ڈالرز کی صورت میں واپس پاکستان آئے۔ آج کل ویسے ہی معاشی حالات پاکستان کے بہت خراب ہیں، ڈالرز کی بہت ضرورت ہے، اور اگر وہ ڈالرز آ جائیں واپس پاکستان میں، تو میرے خیال میں قرضوں کی ضرورت پاکستان کو اتنی زیادہ نہیں رہے گی۔ اور بھی کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسنٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی عیاشیوں میں پڑے رہیں اور اسی طرح ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے وہ بڑھتا رہے، اور ہم قرضوں پہ قرضے لیتے رہیں، ہم غلام بنتے رہیں آئی ایم ایف کے اور دوسرے ایسے اداروں کے، اور ان کے کہنے پہ ہم ہر وہ کام کرتے رہیں جو آئندہ آنے والے وقت کے لیے اس قوم کو مزید نیچے سے نیچے لے کے جائے گا۔ ذکر کروں گا بلوچستان ہائی کورٹ کا، جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ بہت اچھے ڈیسیژنز دیے ہیں انہوں نے اعظم سواتی کے حوالے سے، ایف آئی آرز مزید کاٹنا انہوں نے بند کروائی ہیں، اور آزاد کیا ہے اعظم سواتی کو بلوچستان کی حدود سے۔ اسی طرح اچھے فیصلے کیے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے بھی۔ یقیناً ان کو داد دینی ہمارا حق ہے، اچھے فیصلے جب ہوں ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ بھی اچھے فیصلے کیے ہیں کہ سندھ کے میں جو اوپر نیچے ان پہ ایف آئی آرز کاٹی جا رہی تھیں ایک ہی کیس کے اگینسٹ، وہ ان کو ختم کیا انہوں نے، اور سندھ کی حدود سے ان کو آزاد کیا۔ اعظم سواتی کو واپس اسلام آباد لے کے آئے، اور وہ انتظامیہ، وہ ادارے جو ان کو وہاں سے اٹھانے میں انہوں نے دیر نہیں کی، مار پیٹ بھی کی، سارا کچھ کیا، ہر طرح کے حربے انہوں نے استعمال کیے، ظلم و ستم بھی کیا، لیکن جو اصل ان کی ذمہ داری تھی چلان پیش کرنا، وہ چلان اب تک عدالت میں پیش نہ کر سکے۔ اس کی یقیناً
اعلیٰ عدلیہ کو ان کو سزا دینی چاہیے، جس کا ایک ذکر تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ عدالت میں جو چالان پیش نہ کرنے والے لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی جائیں گی۔ لیکن اس طرح کے عمل نہ جانے کب ہوں گے، اور وہ ایک دفعہ جو فیصلہ ہوگا اس پہ کاربند رہیں گے یا دوبارہ معافیاں ہو جائیں گی۔ یقین آج تک تو فیصلے ہوتے ہیں کبھی کبھار، لیکن بعد میں ان کی عام معافی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب عام معافیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے لوگوں میں وہ ڈر اور خوف آئین اور قانون کا نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، انہوں نے جیسے کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام کی خواہشات کے مطابق وہ کام نہیں کرتے، آئین اور قانون کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتے۔ اب ذکر کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ بہت اچھے فیصلے دیکھنے میں آئے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت اچھے فیصلے انہوں نے کیے، بہت مشکل فیصلے کیے، اور اسپیشلی جب حالات اس طرح کے ہوں، جب عدلیہ پہ اتنا زیادہ پریشر ہو، انہوں نے اس پریشر کو خاطر میں نہ لا کے اچھے فیصلے کر کے عوام کے دلوں کو جیتا۔ لیکن اب جو شہباز شریف کی یہاں آمد ہوئی، سلمان شہباز جو 4 سال کی مفروری کے بعد تشریف لائے، ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور عدالت میں آ کے جو انہوں نے اپنا بیان دیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا، کیا عدالت کا یہ حق نہیں بنتا تھا؟ پوری دنیا میں قصے تھے اس کیس کے، پوری دنیا کے میڈیا کو پتا تھا، پوری دنیا کے میڈیا میں اس کی تشہیر تھی، اور اس سلمان شہباز کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ کیا اس کے باپ کو بھی اس کی خبر نہیں تھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے؟ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک باپ کے ناطے اور پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہوئے اس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو وہ بتاتا کہ یہ کیسز ہیں، آؤ عدالتوں کا سامنا کرو؟ وہ خود تو تاریخیں بھگتتے رہے، پیشیاں بھگتتے رہے، لیکن اپنے بیٹے کو یہ نہ بتا سکے، اور اس بیٹے کو کہ جو بیرونی دوروں پہ جب یہ جاتے تھے صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور ان کو مزید انہوں نے سولر سسٹم جیسے کانٹریکٹس دلوائے جو آج کل پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی؟ کیا عدالت کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اس عوام کو انصاف کو ہوتے دکھانے کے لیے بلا لیتے پرائم منسٹر کو؟ آؤ بھائی بتاؤ، کیا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو بتاؤ؟ اسی کیس کے تم بھی ایکیوز تھے، اسی کیس میں تم پیشیاں بھگت رہے تھے، اور کیوں ناکام رہے اپنے بیٹے کو یہ بتاتے ہوئے؟ اور عدالت نے بڑے آرام سے اس کی اس بیان کو قبول کیا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ شاباش، آفرین ہے اس گلے سڑے سسٹم پہ کہ کس طرح کے اشتہاریوں کو کتنے آرام سے یہ آزاد کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ بھی یاد ہے ایسے لوگوں کی وہ کہانی کہ جو 5 سے 10 منٹ صبح کے ٹائم پہ عدالت میں لیٹ کیا ہوئے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا، ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئیں، جو عبوری ضمانت پہ تھے، وہ عدالت نے تھوڑا انتظار بھی نہ کیا۔ کیا ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا؟ یہ ایک ہی قانون 2 تہری تلوار کیوں بن جاتا ہے؟ اس کے فیصلے کیوں الٹ ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں اتنی نرمی سے پیش آیا؟ اور پھر عدالت سے باہر نکل کے اس سلمان نے کس طرح کے بیانات دیے؟ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ عوام ایک گھڑی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، باقی اور ظلم و ستم نہیں ہوئے، باقی اور قتل و غارت نہیں ہوئی، باقی اور لوٹ گسوٹ نہیں ہوئی۔ کیا یہ گھڑی ان کے پیچھے ہے اور ان صاحب نے تڑیاں لگائیں؟
دھمکیاں دی عمران خان کو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. جو قرضے انہوں نے لے کے کھائے ہیں, کیا کھایا ہے عمران خان نے؟ عمران خان نے تو گولیاں بھی کھا لی ہیں بھائی. عمران خان نے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے وہ تیار ہیں, اور ایک دفعہ ان پہ اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں, اور اس طرح کے پروگرام بھی تھے کہ ان کو زہر کھلائے جا رہے تھے. وہ عمران خان تو اس ملک کو قوم کی جو لڑائی ہے, اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے جو لڑائی ہے وہ لڑ رہا ہے. اس نے اپنی زندگی پیش کر دی ہے, اپنی باقی ماندہ زندگی کیا لوٹا ہے اس نے. اس کی تو کوئی جائیداد پاکستان سے باہر نہیں ہے, اس نے اپنے سارے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. تو پھر ایک گھڑی اس عوام کے دل میں کیوں ہے؟ اس گھڑی سے جان کب چھوٹے گی؟ ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.